حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مقام انتہائی بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہ صرف پہلے مؤذن تھے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور قریبی ساتھیوں میں سے بھی ایک تھے۔ آپ کا تعلق ایک حبشی ایتھوپیا غلام گھرانے سے تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کی آزمائشیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے آپ پر بہت ظلم ڈھائے تاکہ آپ اسلام چھوڑ دیں۔ وہ آپ کو گرم ریت پر لٹاتا، آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا اور سخت تشدد کرتا تھا۔ اس حال میں بھی آپ کی زبان پر صرف احد احد اللہ ایک ہے کا کلمہ جاری رہتا۔ آپ کے اس صبر اور استقامت نے ایک طرف تو اسلام کی سچائی کو ثابت کیا اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قدر کا احساس دلایا۔ آزادی اور مؤذن کا اعزاز۔ ایک دن جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر تشدد ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے انہیں بھاری قیمت پر خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اذان کے لیے کسی معزز اور خوش الحان شخص کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی اور اپنی بصیرت کی روشنی میں اس عظیم فریضے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بلند اور دل کو چھو لینے والی آواز نے مدینہ کی فضا میں ایمان اور محبت کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا اور آپ اذان نہیں دے پا رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے اذان دینے کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی وہ اذان دیتے ہیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے اور وہ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکتے۔ تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک موقع پر جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے گئے تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، جس سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اصل قدر دولت یا نسل میں نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور اللہ کی راہ میں استقامت میں ہے۔ آپ کا یہ غیر معمولی تعلق اور وفاداری آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو گئے تھے۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی اور انہیں مکہ میں رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس سفر میں اپنے سب سے قریبی اور وفادار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کے لیے پہلے سے ہی بے چین تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ جانے کی خوشخبری دی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ غار ثور میں پناہ۔ دشمنوں کی نظروں سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے نکل کر مدینہ کی سیدھی راہ اختیار کرنے کے بجائے مخالف سمت میں موجود غار ثور میں 3 دن تک پناہ لی۔ اس دوران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں تھے اور وہ غار کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکرمند ہو گئے اور ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے کہ کہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں داخل ہونے سے پہلے خود سوراخوں کو بند کیا اور اپنی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو ڈھانپ دیا تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا جو انہوں نے اپنے پاؤں سے ڈھانپ لیا۔ اسی دوران ایک سانپ نے ان کے پاؤں میں ڈس لیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی حالت میں سوتا دیکھ کر اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ سفر کا اختتام۔
3 دن غار میں گزارنے کے بعد دونوں نے مدینہ کا سفر دوبارہ شروع کیا اور بحفاظت وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال محبت، وفاداری اور قربانی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس واقعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے اور مخلص ساتھی تھے اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔